لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين أبي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أعداء الله أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. صلوات محمد وعلى آل محمد. قرآن مجید میں سورہ سبا کی اسراء کریمہ کے ذریعے سے آپ کی خدمت میں جو گفتگو ہے وہ قیام امام حسین علیہ السلام سے لے کر جہاد حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا تک کا یہ جو سفر طے ہوا ہے، اس کے کچھ پہلو کو قرآن کی آیت کی روشنی میں دیکھنے کی کوشش کی جائے گی انشاءاللہ تعالی. السلام. قرآن مجید میں بنیادی ترین مسئلے کے طور پر اور واحد موعظے کے طور پر قرآن نے یہ تقاضا کیا ہے مومنین سے کہ ہم تم سے صرف اور صرف ایک ہی نصیحت کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں قیام کرو. اللہ کے لیے، راہ کا لفظ بھی یہاں پہ نہیں ہے. ان تقوموا للہ، ان تقوموا فی سبیل اللہ بھی نہیں کہا گیا. ان تقوموا للہ، قیام کرو اللہ کے لیے. بعض آیتوں میں یہ اس طرح کے لفظ استعمال ہوئے ہیں، ترجمے میں راہ کا لفظ لایا جاتا ہے. جیسے قرآن کہتا ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ کہ جو میرے لیے، مجھ میں جہاد کر رہے ہیں اللہ کے لیے، تو ان کو ہم خاص راستہ ان کے لیے کھولتے چلے جاتے ہیں انعام کے طور پہ. تو وہاں بعض مفسرین یا مترجمین سبیل کا لفظ لے آتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. وہ سمجھانے کے لیے ٹھیک ہے، لیکن اتنی زیادہ ضرورت بھی نہیں ہے. وہ اس لیے ہے کہ چونکہ ہم اس لفظ سے زیادہ آشنا ہے سبیل سے، کہ فی سبیل اللہ، نتیجے میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے. لیکن یہ کہ یہاں پر قرآن کہتا ہے کہ ان تقوموا للہ، یہ قیام کرو اللہ کے لیے، مثنی و فرادا، دو لوگ ہو تو بھی، جماعت ہو تو بھی، تنہا ہو تو بھی اللہ کے لیے قیام کرو. ثم تتفکروا، پھر سوچو. پھر سوچو، اور سوچنے کے ساتھ ساتھ نمونہ بھی بیان کر دیا. یہ تھوڑا اشارہ کل آپ کی خدمت میں کیا جا چکا ہے، لیکن بہت ہی تفصیل سے اشارہ نہیں ہو پایا تھا اور آج بھی نہیں ہونا ہے
کہ انسان اگر پہلے ہی سوچنے لگتا ہے تو اس کو بہت ساری چیزیں قیام کی راہ میں رکاوٹ بننا شروع ہو جاتی ہیں۔ ہر جگہ کہا جاتا ہے پہلے سوچو پھر کرو، پہلے سوچو پھر بولو، لیکن قیام کے بارے میں کہا قیام کرو پھر سوچو۔ کیوں؟ ایسا نہ ہو کہ تم قیام کر لو پھر بعد میں سوچو ہی نہیں، جاہلانہ قیام ہو جائے، جذباتی قیام ہو جائے۔ نہیں، قیام کو بہتر شکل میں انجام دینے کے لیے، حکمت عملی کے ساتھ انجام دینے کے لیے سوچنا ضروری ہے، لیکن یہ سوچ تمہاری رکاوٹ نہ بن جائے قیام میں، اس لیے پہلے ہی سے سوچ کے اپنے آپ کو روک لینا کہ میں تنہا انسان کیا کروں گا، 2 لوگ کیا کریں گے، چند لوگ کیا کریں گے۔ ثم کا لفظ ثم یعنی دین، ثم یعنی پھر، ثم یعنی اس کے بعد۔ پھر ساتھ میں یہ نمونہ بھی بیان کر دیا کہ دیکھو ما بصاحبکم من جنہ، وہ جس نے بالکل تنہا غار حرا سے اللہ کے لیے قیام کیا تھا تو اکیلا تھا، وہ مجنون نہیں تھا، معاذ اللہ، نمونہ رہے سامنے، وہ دیوانہ نہیں تھا، معاذ اللہ، اکیلا قیام کیا، اکیلا قیام کیا تھا، اپنے لیے نہیں، اپنے خاندان کے لیے نہیں، اپنے نام کے لیے نہیں، تاریخ میں میرا نام رہ جائے اس کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے قیام کیا تو اللہ نے قیامت تک اس کا نام بھی رکھا۔ یہ اللہ کی طرف سے جزا ہوتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے انعام ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کو بڑی تکلیف تھی اس بات پہ کہ رسول اللہ کا نام کیوں ہے تاریخ، بہت شدید تکلیف تھی۔ مثلا حاکم شام کی جب بات کی جاتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں حاکم شام کو اہل بیت سے بڑی دشمنی تھی، امیر المومنین سے بڑی دشمنی تھی، لیکن امیر المومنین سے دشمنی اس لیے تھی کہ امیر المومنین نے رسول اللہ کے نام کی بقا اور رسول اللہ کے نام کی حفاظت کے لیے قربانی دی، تو اصل دشمنی رسول اللہ سے تھی۔ یہ سمجھیں کہ ہمارے یہاں صرف جذباتی باتیں ہوتی ہیں اور امیر المومنین کے لیے جذبات زیادہ امڑتے ہیں بعض لوگوں کے، جبکہ امیر المومنین کے جذبات اگر امڑتے تھے تو رسول اللہ کے لیے امڑتے تھے، اللہ کے راہ میں۔ وہ جذبات کی جو دیکھیں یہ بار بار جو ہے کیمرے کے سامنے سے ہمارا آنا جانا ہو رہا ہے، ایک آدمی وہاں پہ جو ہے تھوڑا رعایت کریں، چونکہ ابھی یہاں پہ سننے والے کم ہیں، ان اتنے سارے کیمروں کے ذریعے سننے والے زیادہ ہیں، تو ان کو بار بار ڈسٹرب نہ ہو، میں خود بھی ان کو ڈسٹرب کر رہا ہوں کہہ کے، لیکن اس لیے تاکہ بعد میں نہ ہو، اور کل بھی اور بعد کے دنوں میں بھی خیال رکھیں کہ بعد میں آنے والے مومنین کو وہیں بٹھاتے چلے جائیں، ادھر نہ آئیں۔ ایک صلوات پڑھیں اور جو آ گئے ہیں وہ تو اب مشکل میں پڑ گئے، اب تو جا بھی نہیں سکتے ہیں نا، ٹھیک ہے جی، ایک صلوات اور پڑھیں۔ اللہم صلی اللہ، بہت مشکل تھی۔ میں واقعہ پچھلے عشرے میں یہ بیان کر چکا ہوں، چونکہ جہاں پہ پچھلے عشرے میں یعنی محرم کے پہلے عشرے مجلس پڑھ رہا تھا، ایک بڑی تعداد میں برادران اہل سنت بھی آ رہے تھے اور وہ سمجھ رہے تھے، سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، تو وہاں پہ عرض کیا گیا کہ امیر شام یا حاکم شام کی جو دشمنی تھی وہ دشمنی کی بنیاد رسول اللہ سے دشمنی، اور امیر المومنین کی جو قربانیاں تھیں وہ قربانیاں بھی رسول اللہ کے لیے تھی۔ جب جناب زہرا نے کہا کہ علی آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہ تلوار لے کے، تو کہا اے بی بی آپ چاہتی ہیں کہ یہ اذان باقی رہ جائے؟ کہا میں چاہتا ہوں، کہا میں بھی یہی چاہتا ہوں، یعنی میں اسی لیے بیٹھا ہوا ہوں، میری تلوار اسی لیے نیام میں ہے، میری تلوار اسی لیے نیام سے نہیں نکل لے گی، رسول اللہ کے نام کی اذان باقی رہ جائے۔ امیر المومنین بھی جائے، یزید بھی جب اپنے زعم حکومت میں اور یہ کہ اپنے خیال باطل میں شکست دے چکا تھا معاذ اللہ، تو یہ کہہ رہا تھا کہ لعبت ہاشم بالملک فلا جاء وحی ولا خبر نزل، بنی ہاشم نے تو فقط حکومت کا ڈھونگ رچا تھا، کھیل کھیلا تھا، ورنہ نہ تو کوئی وحی آئی تھی نہ تو کوئی اوپر سے خبر آئی تھی، یعنی انکار رسول اللہ کا تھا، رسول اللہ کا انکار تھا، رسول اللہ کی رسالت کا انکار تھا، رسول اللہ پر آنے والی وحی کا انکار تھا۔ اصل مسئلہ یہاں میں تھا، اور یہ روایت ہم نے پیش کی تھی، اب آپ کے سامنے اشارہ جلدی سے کر دیں چونکہ بعض لوگ سن چکے ہیں۔
کہ حیرت میں پڑ گیا. مغیرہ ابن شعبہ کا بیٹا وہ تعجب میں پڑ گیا، حیرت میں پڑ گیا. مجھے مطلب بیان نہیں کرنا تھا، لیکن آگے بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ روایت جو مسعودی نے نقل کی ہے، جو تقریباً 1100 سال پرانے رائٹر ہیں، بڑے مورخ ہیں، اہم کتابیں ہیں، جغرافیہ دان تھے، کئی علوم کے ماہر تھے اور مورخ بھی بڑے تھے. زین الدین مسعودی انہوں نے لکھ دی. انہوں نے یہ روایت نقل کی ہے اپنی کتاب میں، مروج الذہب مشہور کتاب ہے، کہ مغیرہ ابن شعبہ شام گئے ہوئے تھے اور بہت اچھی بیٹھک ہوتی تھی حاکم شام کے ساتھ. اور حاکم شام کا دسترخوان اتنا وسیع تھا کہ جو بھی دسترخوان کا عشق کرتا تھا وہ حاکم شام کا بھی عاشق ہو جاتا تھا دسترخوان کی وجہ سے. یہ خطرہ ہے، یہ خطرہ ہر دور میں ہے کہ دسترخوان کا عشق انسان کو حاکم شام کا بھی عاشق بنا سکتا ہے. یہ اہم ہے یہ نقطہ. تو وہ بھی ہو گیا تھا اور روزانہ آ کے بڑی تعریفیں کرتا تھا. لوگ یوں ہی اس کو برا بھلا کہتے ہیں، اتنا اچھا آدمی ہے، بڑا ہوشیار ہے، بڑا زیرک ہے، بڑا فلاں ہے، دیکھو دسترخوان کتنا ہے، کتنا احترام کرتا ہے. یہ ان کے طریقے تھے. تو روزانہ اپنے بیٹے سے اور رات میں دیر تک محفلیں بیٹھتی تھیں، جمتی تھیں محفلیں، اور بعد میں آ کے بڑی تعریف کرتا تھا. لیکن ایک دن واپس آیا تو کہا کہ میں دنیا کے پست ترین اور گھٹیا ترین انسان کے پاس سے آ رہا ہوں. آیا تھا اسی کے پاس جس کے پاس سے روز آتا تھا کھا کر. آج آیا ہے تو بالکل چہرہ بدلا ہوا ہے، بالکل رخ بدلا ہوا ہے کہ میں دنیا کے پست ترین انسان کے پاس سے آ رہا ہوں، بدترین انسان کے پاس سے آ رہا ہوں. تو یہ بیٹا پریشان ہو گیا کہ روزانہ تو آ کے تعریفیں ہو رہی ہوتی تھی، اتنی ساری تعریف ہوتی تھی، آج اتنی زیادہ تبدیلی کیسے آ گئی، بالکل اس قدر 180 درجے کی تبدیلی. تو بعد میں پوچھا، اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی. جو مغیرہ ابن شعبہ رسول اللہ کے صحابی تھے، ان کے اپنے مسائل تھے، بہرحال کافی مسائل تھے، لیکن اس حد تک نہیں سوچا تھا کہ جتنا حاکم شام نے ارادہ کر رکھا تھا. میں یہاں مغیرہ ابن شعبہ کی زندگی نہیں بیان کر رہا ہوں، ان کے اپنے مسائل اچھے خاصے ہیں بہرحال. لیکن وہ یہ روایت جو بیان کرتا ہے ان کا بیٹا، کہ جب یہ کہا کہ میں بدترین انسان کے پاس سے آ رہا ہوں، تو میں نے بعد میں پوچھا کہ بات کیا تھی، آخر روزانہ اتنی تعریفیں کرتے تھے، آج اتنا زیادہ ناراض کیوں ہیں، کوئی بیچ کا راستہ اپناتے. کہا کہ نہیں، مسئلہ یہ تھا کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، بات کر رہے تھے، اور ظاہر بات چھڑتی تھی تو اہل بیت کی بات ہوتی تھی. تو میں نے یوں ہی اس سے کہا حاکم شام سے کہ اب تجھے کیا اہل بیت سے لینا تھا، اہل بیت کو چھوڑ دے، تجھے حکومت چاہیے تھی تو حکومت مل گئی ہے، تیرا مقصد حاصل ہو گیا ہے، اتنی بڑی حکومت مل گئی ہے. آج تقسیم کریں، وہ یورپ کی سرحدوں سے ملتی ہوئی حکومت اور افریقہ کے کئی ملک تک، پورا ایشیا اور مشرقی ایشیا تک اتنی بڑی حکومت، جس کو آپ کتنے سارے ملکوں میں تقسیم کر دیا جائے. جب تجھے اتنی بڑی حکومت مل گئی تو اہل بیت کے پیچھے کیوں پڑا ہوا ہے؟ چھوڑ اہل بیت کو، وہ اپنی زندگی جی رہے ہیں، کیا کچھ کر رہے ہیں، تجھے کیا نقصان پہنچا رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. دیکھو ابو بکر آئے اور چلے گئے، ان کا کوئی نام نہیں رہا، فقط تاریخ میں نام لکھ دیا جائے. عمر آئے چلے گئے، ان کا کوئی نام نہیں رہا، فقط نام لے لیتے ہیں. عثمان کا تو نام بھی میرے بھائی ابن عم، چونکہ یہ ایک خاندان سے تھے، ان کا تو کوئی نام بھی لینے والا نہیں ہے، کیونکہ اس زمانے تک جو ہے لوگ بہت ناراض تھے. بیت المال میں جو بھی خرد برد ہوئی تھی اور اپنے خاندان والوں کو دیا تھا اور اپنے دامادوں کو اور دوسروں کو بہت زیادہ دے دیا تھا، اس کی بنیاد پر بہت زیادہ ناراض تھے. امت مسلمہ ناراض تھی، امت مسلمہ آئی تھی. حج کے بعد، عام طور سے حج کرنے کے بعد لوگ مدینے جاتے تھے رسول اللہ کی زیارت کرنے کے لیے. تو خلیفہ سوم کے لیے جو لوگ آئے تھے، یوں نہیں تھے کہ ایک جگہ کے لوگ آ گئے تھے، کوئی ایک خاص لوگ آ گئے تھے. حج کے بعد 1 سال پہلے بھی آ چکے تھے، 1 سال پہلے آ کے سمجھا کے گئے تھے کہ اگر یہ حالات نہیں بدلے تو اگلے سال پھر آئیں گے. اور پھر اگلے سال آ کر حج کے بعد سب نے گھیر کر بہت دنوں تک گھیر رکھا، اور اس کے بعد جو ہے قتل کر دیا خلیفہ سوم کا، ہے نا. اور وجوہات اس کی بہت تفصیلی ہیں، میں 2 سال پہلے تفصیل سے بحث کر چکا ہوں، اور ضرورت ہے کہ بحث کی جائے. ضرورت ہے کہ اس کو تفریح کے لیے نہیں، دل آزاری کے لیے نہیں، اس کے لیے نہیں، بلکہ اس تاریخ اسلام کا ایک چیپٹر جس سے بہت ساری حقیقتیں روشن ہوتی ہیں اور بہت ساری عبرتیں انسان کے لیے ہے، ہر مسلمان کے لیے.
یہ ساری بحثیں بھی لازم ہیں کہ کی جائیں تاکہ لوگ جانیں، لیکن لکھنوی انداز میں نہیں۔ ایک مرتبہ میں نے لکھنؤ کہہ دیا تھا، کچھ لوگ برا لگ گیا تھا، تو برا نہ مانے، فی الحال ابھی ہمیں بھی لوگ لکھنوی کہنے لگے ہیں۔ میں نہیں ہوں لیکن 3 سال سے بہرحال یہاں پہ ہوں، تو اس کو برا ماننے کی بات نہیں ہے، کیونکہ ہمارے لیے صرف جو ہے اللہ کی ذات ہے، باقی کوئی چیز ہمارے لیے بت نہیں بن سکتی، نہ شہر، نہ خاندان، نہ قبیلہ، نہ وطن، یہ کوئی بھی بت نہیں۔ اللہ کی بندگی کرنے والوں کے لیے کوئی چیز بت نہیں بنتی۔ تو جو بات صحیح ہے اسے قبول کر لینا چاہیے، چاہے اپنے باپ ہی کے خلاف کیوں نہ ہو۔ شہر تو چھوڑیں، بلکہ قبول کرنا نہیں بلکہ گواہی دینا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے گواہی دینا چاہیے چاہے اپنے باپ ہی کے خلاف کیوں نہ، حق کی گواہی دو چاہے باپ ہی کے خلاف کیوں نہ، کیونکہ اللہ کے نزدیک، اسلام کے نزدیک فقط حق ہے معیار، اس کے سوا اور کچھ بھی معیار نہیں۔ حق اور حق والے، جو جتنا زیادہ حق کے ساتھ ہے اتنی زیادہ وہ معیار۔ اسی لیے رسول اللہ جاتے جاتے فرما گئے تھے علی مع الحق والحق مع علی، تو یہ معیار انسان کے پاس رہے۔ تو کہا وہ سب چلے گئے، ان کا فقط نام رہ گیا، اور میرے ابن عم یعنی میرے چچا زاد بھائی وہ چلے گئے، ان کا نام بھی نہیں رہا، بدنامی رہ گئی۔ بہرحال بدنامی تو اس زمانے میں بہت تھی، ابھی تک بھی ہے۔ علامہ ابو العلا مودودی سے بہت سارے ہمارے برادرین اہل سنت اسی لیے بہت ناراض ہیں، کیونکہ انہوں نے تاریخ کے اس چیپٹر کو کھول دیا اور لوگ نہیں کھولتے۔ چونکہ بعض جگہوں پہ ہمارے بہت پڑھے لکھے بھی ہمارے برادران اہل سنت ہیں، بہت ساری جگہوں پہ اچھی باتیں بول رہے ہوتے ہیں، انصاف کی باتیں بول رہے ہوتے ہیں، بھی ہیں بعض پاکستان میں ہیں، یہاں پہ بعض ہیں برادران کہ بہت زیادہ کھل کر باتیں بول رہے ہیں، حقیقتیں بول رہے ہیں، لیکن بعض جگہوں پہ جا کر وہ غیر منطقی ہو جاتے ہیں۔ یہ افسوس ہوتا ہے، یعنی لاجک ختم ہو جاتی ہے، وہاں پہ لاجک نہیں رہ جاتی۔ مولانا ابو العلا مودودی ان کی بھی کہیں پہ جا کے لاجک ختم ہو جاتی تھی، لیکن خلیفہ سوم تک آ کر انہوں نے کہا کہ یہاں سے جو ہے وہ الہی نظام ملوکیت اور شہنشاہیت میں بدل گیا، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑا جرم ٹھہرایا ہے، الزام نہیں ہے۔ یہ الزام تو وہ ہوتا ہے جو ثابت نہ ہو، لیکن جب کوئی چیز ثابت ہو جائے تو وہ جرم ہو جاتا ہے۔ اور رسول اللہ کی الہی حکومت کو شہنشاہیت کا رخ دینا اور شہنشاہیت اور ملوکیت میں تبدیل کرنا، یہ تاریخ کا بدترین جرم ہے۔ اسی جرم کے نتیجے میں، اسی موڑ کے نتیجے میں حکومتیں بنی امیہ تک پہنچی، اسی جرم کے نتیجے میں رسول اللہ کی مسند پر یزید بیٹھا ہوا اور خود کو امیر المومنین کہلوا رہا۔ تو انہوں نے بھی اس مسئلے کو لکھا، پوری کتاب لکھی ہوئی ہے، بہت اچھی، بہت پڑھنے کی کتاب ہے، خلافت و ملوکیت کہہ کر۔ البتہ انہوں نے خلافت کو بہت زیادہ، اسلام میں جو نظام ہے وہ امامت اور ولایت ہے، ہم امامت و ولایت پیش کرتے ہیں، اپنی طرف سے پیش بھی نہیں کرتے، قرآن کی طرف سے پیش کرتے ہیں، لفظ ولایت بھی، لفظ امامت بھی، اور یہ کہ ہر انسان کا انجام جو ہے اس کے امام کے ساتھ ہوگا۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہے نا، انما ولیکم اللہ، اللہ ولی الذین آمنوا، اور بہت ساری آیتیں ہیں۔ تو اسلام میں انسانی، سماجی اور حکومتی زندگی کا صرف اور صرف ایک نظام ہے جس کا نام ہے امامت اور ولایت۔ امامت ولایت دو الگ الگ چیزیں نہیں، ایک ہی چیزیں ہیں۔ جب اس کو رہبری کے لحاظ سے دیکھا جائے، لیڈرشپ کے لحاظ سے، تو امام کہا جاتا ہے، جب اس کو سرپرستی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ولی کہا جاتا ہے ایک ہی چیز، یعنی وہی سرپرست ہے چونکہ اللہ کی طرف سے معین ہے، وہی لیڈر ہے چونکہ سرپرست ہے تو وہ لیڈ بھی کرے گا۔ تو ایک ہی چیز ہے جس کو دو اینگل سے دیکھا جائے، دو پہلو سے، تو دو نام دیا جاتا ہے، اور اس کے سوا کچھ ہے نہیں۔ اس کی ہم نے تفصیلی بحث کی ہے، توفیق ہوئی ہے کہ بہرحال ساری دنیا کو بھی دھیرے دھیرے یہ سمجھنا ہے، ابھی تجربہ کر رہے ہیں، کرنے دے تجربہ، بہت سارے تجربے کر چکے، ملوکیت کا تجربہ کیا، شہنشاہیت کا تجربہ کیا، قبیلئی نظام کا تجربہ کیا، سرداری نظام کا تجربہ کیا، نہیں معلوم اور زمیندار اور نواب و فلاں فلاں، سارے تجربے کر کیے، سارے تجربے کرتے کرتے پھر کہاں تک پہنچے؟ جمہوریت تک پہنچے۔ اب جمہوریت کا بت جو ہے اس کو سجایا جا رہا ہے، سنوارا جا رہا ہے، اچھا کیا جا رہا ہے، مقدس بنایا جا رہا ہے، اس بچھڑے کو جو ہے آراستہ کیا جا رہا ہے، لیکن اس کا بھی تجربہ کر لیں گے، کر رہے ہیں نا،
اس کا تجربہ کر لیں گے، اور کر رہے ہیں کہ جمہوریت کے نتیجے میں دنیا کا احمق ترین انسان دنیا کی سب سے بڑی پوسٹ پہ پہنچا دیا جاتا ہے۔ یہ جمہوریت کا نتیجہ، جمہوریت کے نتیجے میں دنیا کے مجرم ترین لوگ، دنیا کے جھوٹے ترین لوگ، جن کا جھوٹ پوری دنیا سمجھتی ہے۔ ہم صرف اپنے ہی ملک کی بات نہیں کر رہے ہیں، آپ کے ذہن میں اپنے ملک کے لوگ آ رہے ہوں گے، باہر کے بھی لوگ ایسے ہیں، ہر جگہ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹے ہی لوگ آ جاتے ہیں، جھوٹے ہی لوگ دھوکہ دیتے ہیں۔ البتہ ٹھیک ہے، امریکہ میں اور ہمارے ملک میں کمپٹیشن چل رہا تھا کون زیادہ جھوٹ بولتا ہے۔ اب آپ لوگ آگے بتائیں کون آگے بڑھے، امریکہ کے پریسیڈنٹ آگے بڑھا یا ہمارے پرائم منسٹر آگے بڑھے؟ تو بہرحال جمہوریت کے نتیجے میں دنیا کے جھوٹے ترین، احمق ترین، کرمنل ترین، مجرم ترین لوگ آ کر پوری دنیا کو لیڈ کرنے لگتے ہیں۔ یہ ہے جمہوریت کی سوغات۔ تو کر لیں اس کا تجربہ، اس کا بھی 10 20 100 50 سال کتنا تجربہ کریں گے، لیکن یہ سارے تجربے کرنے کے بعد دنیا کو بہرحال سر جھکانا ہے تو اسی نظام کے سامنے جو اللہ کی طرف سے، کیونکہ کوئی اور نظام نہیں ہے جو بشریت کو نجات، ممکن ہی نہیں۔ یہ ہم جذبات میں بات نہیں کہہ رہے ہیں، یہ عقیدت کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہے ہیں، یہ حقیقت ہے۔ اس حقیقت تک آنا ہے، خدا کرے انشاءاللہ اسی صدی میں یہ دیکھنے کو ملے، یعنی یہی 21ویں صدی یہ مشاہدہ کرائے آپ کو کہ دنیا کو بہرحال الہی نظام کے سامنے سر جھکانا ہے، کیونکہ اسی میں نجات ہے۔ اور یہ لوگ سمجھ بھی رہے ہیں، اتنا جو بوکھلائے ہوئے ہیں، اتنا جو آپ دیکھیں ہمارے ملک میں بھی دیکھیں اور دوسرے ملکوں میں دیکھیں، ہر جگہ کے بوکھلائے ہوئے لوگ الگ الگ انداز سے اقدام کر رہے ہیں۔ کوئی توہین کر رہا ہے، کوئی رسول اللہ کی توہین کر رہا ہے، کوئی قرآن کی توہین کر رہا ہے، کوئی مسلمانوں کے لیے نئی نئی سازشیں رچ رہا ہے، کوئی اور جو ہے تھوڑا احمق قسم کے لوگ ہیں تو وہ آ کے موب لنچنگ کر دے رہے ہیں، مار دے رہے ہیں، جان لے رہے ہیں، بیوقوف لوگ ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے اسلام کو روک دیا جائے گا۔ یہ وہ سمندر ہے کہ جس کی موجیں کبھی رکنے والی نہیں، اسلام کو نہیں روکا جا سکتا۔ اور انشاءاللہ تعالی یہی رکاوٹیں سبب بنیں گی کہ اس موج کا پانی اور اچھال لے کر اور تیزی سے، ایک موج کے سامنے اگر دیوار کھڑی کی جائے تو ہلکی موج ہوگی وہ رک جائے گی، لیکن جس موج میں روانی زیادہ ہو، جس موج میں تڑپ زیادہ ہو، جس موج کی پرواز زیادہ ہو، تو وہ چھوٹی چھوٹی دیواروں سے رکتی نہیں، بلکہ یہ دیواریں اس کے اندر اور اچھال پیدا کر دیتی ہیں، اس کے اندر اور شدت پیدا کر دیتی ہیں۔ تو یہ جو رکاوٹیں ابھی ڈالی جا رہی ہیں اور بہت سارے لوگ گھبرائے ہوئے ہیں کہ اسلام کا کیا ہوگا اور مسلمانوں کا کیا ہوگا، ٹھیک ہے، کچھ لوگ ممکن ہے کچھ لوگ قربانیاں دینی پڑے، ممکن ہے کچھ نادان لوگ بک جائیں، ممکن ہے کچھ لوگ اسلام کا سودا کرنے لگیں، لیکن اسلام کی موج بلند ہوتی چلی جائے گی۔ یہی جو آج دشمن ہیں انہی کی نسلیں اسلام کا کلمہ پڑھتی ہوئی نظر آئیں، یقینی طور پر۔ یہی دشمنیاں، یہی رکاوٹیں، یہی جو طریقے اپنائے جا رہے ہیں نہایت ہی گھٹیا طریقے۔ اب آپ لوگ میڈیا میں دیکھ رہے ہوں کیا کچھ ہوا ہے ابھی انہی دنوں کے درمیان میں، کتنی بدتمیزیاں ہوئی ہیں قرآن کے لیے، رسول اللہ کے لیے۔ آپ سمجھتے ہیں یہ مجرم جو ہے، یہ احمق انسان وہ بول رہا ہے، اس کی حیثیت تو ایک اسپیکر کی بھی نہیں ہے، اس کو بولنے کی بھی تمیز، اسپیکر تو جو آپ بول رہے ہیں بھائی آواز اچھے طریقے سے آ رہی ہے، اس کو بولنے کی بھی تمیز نہیں ہے۔ یہ جو کچھ ہے اس کو بلایا جا رہا ہے، ڈکٹیٹ کیا جا رہا ہے، لکھ کے دیا جا رہا ہے، مرحلے مرحلے دیا جا رہا ہے، مرحلے وار دیا جا رہا ہے، مسلمانوں کی غیرت کا امتحان لیا جا رہا ہے، اور امت مسلمہ نے کسی حد تک بے غیرتی کا ثبوت دے دیا ہے۔ ہمارا موضوع بھی غیرت نہیں ہے، پچھلے دنوں میں غیرت کے موضوع میں ایک پوری مجلس پڑھی گئی، یہ لازم ہے عزیزوں کہ بے غیرتی کا ثبوت دے دیا گیا۔ انسان اس قدر بے غیرت نہ ہو جائے کہ دین کی توہین ہوتی رہے، قرآن کی توہین ہوتی رہے، رسول اللہ کی توہین ہوتی رہے، جرأتیں بڑھتی چلی جائیں اور انسان خاموش رہے اور ذرا بھی اس کے اندر غیرت نہ آئے، ذرا بھی تبدیلی نہ آئے۔ کیا میں آپ کو
رسول اللہ کی وہ حدیث سنا دوں کہ جس کو امام حسین علیہ السلام نے پیش کیا تھا؟ صرف حدیث سناتا ہوں، صرف حدیث سناتا ہوں۔ اس حدیث پہ پورا اشرا پڑھا گیا ہے، صرف حدیث اور ترجمے کی حد تک، کہ امام حسین علیہ السلام نے مقام بیضا پر اپنے کاروان اور حر کے لشکر کو مخاطب ہو کے مختصر سے خطبہ دیا، اور مختصر سے خطبے میں آغاز یہاں سے کیا حمد الہی کے بعد کی سمیت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال، میں نے رسول اللہ سے سنا ہے جنہوں نے فرمایا کہ من را سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ ناکثا لعہد اللہ مخالفا لسنت رسول اللہ یعمل فی عباد اللہ بالاثم والعدوان فلم یغیر علیہ، یہ لفظ ہے، پہلے لفظوں کا بھی ترجمہ کر رہا ہوں، فلم یغیر علیہ بقول ولا فعل کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلہ۔ یا یہ روایت میں 2-3 سالوں سے زیادہ پڑھ رہا ہوں چونکہ ضرورت ہے عزیزوں، یعنی ہماری بے غیرتی اتنی بڑھ چکی ہے کہ ضرورت ہے کہ بار بار یہ روایت پڑھی جائے کہ تھوڑا سا تو غیرت بیدار ہو، کہ رسول اللہ نے فرمایا، امام حسین خطبہ دے کے فرما رہے ہیں کہ دیکھو رسول اللہ نے فرمایا کہ جو بھی دیکھے ایسے ظالم حاکم کو کہ جو حرام کو حلال کر رہا ہو، عہد الہی اور قانون الہی کو توڑ رہا ہو، رسول اللہ کی سنتوں کی مخالفت کر رہا ہو، اور لوگوں کے درمیان میں اثم و عدوان و گناہ و فسق و فجور کے ساتھ زندگی جی رہا ہو، اور یہ سب کچھ دیکھ کے خاموش رہے۔ ظالم کو یہاں رسول اللہ نے کچھ نہیں کہا، ظالم کو الگ دوسری جگہ پہ کہا ہوا ہے، وہ روایتیں موجود ہیں، اہل سنت کیا بھی روایتیں ہیں، ہمارے بھی روایتیں ہیں، الگ الگ لفظوں میں ہے کہ حکومت کفر کے ساتھ باقی رہ سکتی ہے لیکن ظلم کے ساتھ باقی نہیں رہ سکتی، اس سے ملتی جلتی کئی روایتیں موجود ہیں، لیکن یہاں پہ ظالم کے لیے کچھ نہیں کہا، یہاں پہ یہ کہا ہے کہ اگر کوئی اس ظالم کو دیکھے اور وہ خاموش رہ سکے، چاہے وہ کتنا ہی مومن کیوں نہ ہو، من یعنی جو بھی ہو، چاہے وہ مکے میں بیٹھا ہو، چاہے وہ کعبے کے اندر بیٹھا ہو، چاہے مسجد میں بیٹھا ہو، چاہے فرش اعضاء میں بیٹھا ہو، چاہے ممبر پہ بیٹھا ہو، چاہے مقرر ہو، چاہے ذاکر ہو، چاہے شاعر ہو، چاہے جو بھی ہو، لیکن اگر وہ یہ سب کچھ دیکھتا رہے، دین کی بربادی کا تماشا دیکھتا رہے اور یہ ظلم و ستم دیکھتا رہے، فلم یغیر علیہ، اس کے اندر کوئی بھی تبدیلی نہ آئے، بقول ولا فعل، نہ زبان سے نہ عمل سے، تو کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلہ، تو اللہ کو یہ حق حاصل ہے کہ اس خاموش انسان کا ٹھکانہ وہی کرے جو ظالم کا ٹھکانہ، وہیں داخل کر دے کہ جہاں اس کو داخل کرے گا، اسی طبقے میں داخل کر دے جہاں اس کو داخل کرے گا، ان یدخلہ مدخلہ۔ یہ بنیاد ہے کربلا کی، مجھے اس پہ ابھی گفتگو نہیں کرنا ہے، لیکن عزیزو اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ رسول اللہ کا ہے، اصل مسئلہ دین کا ہے، اور دین بہرحال اللہ کا دین ہے، اس کا وعدہ ہے وہ بلند ہو کے رہے گا، جیسے جیسے لوگوں میں شعور بڑھتا جائے گا، جیسے جیسے لوگوں میں عقلانیت بڑھتی چلی جائے گی، کبھی اس سے ہم بہت دور ہیں، ہمارے مجمع کو، ہمارے جوانوں کو عقلانیت سے دور کیا جا رہا ہے، جیسے جیسے بڑھتی جائے گی، جب وہ دین ہم تک پہنچتا جائے گا، رسول اللہ کا دین، اہل بیت کا دین، قرآن کا دین، تو اسی کے ذریعے سے لوگوں کو بھی نجات ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ لیکن بہرحال کچھ لوگ ہیں جو دین کے شدید دشمن ہیں، اور وہ ابتدائی ترین دشمنی تھی کہ جب یہ دیکھا، اب میں روایت پوری کر دوں، وہ جب دیکھا مغیرہ ابن شعبہ نے تو کہا کہ دیکھو سب کا صرف نام رہ گیا اور فلاں کا تو نام ہی نہیں رہ گیا، لیکن دیکھو اذان میں محمد کا نام باقی۔ یہ تکلیف یہ تھی۔ حاکم شام کو یہ شیعہ کتاب سے روایت نہیں ہے، یہ مسعودی کی روایت ہے، مسعودی اہل سنت کے بڑے رائٹر ہیں، اور مغیرہ ابن شعبہ کی روایت ہے، مغیرہ ابن شعبہ سے ان کے بیٹے نے بیان کیا ہوا ہے، ان سے نقل کیا۔ تو ان حکومتوں کو دشمنی کس سے تھی؟ دشمنی رسول اللہ سے تھی۔ رسول اللہ سے دشمنی کیوں تھی؟ اس لیے کہ اللہ کے دین سے دشمنی۔ تو کوئی کتنی بھی دینداری کر رہا ہو اور اپنے آپ کو دیندار بھی سمجھتا ہو، لیکن اگر اللہ کے دین تک نہیں پہنچا اور اس کے دین میں اللہ نظر نہیں آیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اہل بیت کے دین تک نہیں پہنچا، یہ نہیں ہو پائے، اس سے محروم ہے۔
اور خدا کی قسم ابھی ہمارے بہت سارے جوانوں کو محروم کر دیا گیا۔ ذاکروں کے دین پر ہیں، اہل بیت کے دین پر نہیں، خطیبوں کے دین پر ہیں جوان، لیکن اہل بیت کے دین پر، اپنے ماں باپ کے بنائے ہوئے دین پر ہیں لیکن اہل بیت کے دین پر نہیں۔ لہٰذا صرف یہ طے کرنا ہے کہ کیا چیز اللہ کے لیے، کیا قیام کیا کریں، قیام کی کتنی اہمیت ہے۔ فقط میں ایک مسئلہ بیان کروں گا عزیزوں، ایک مطلب انشاءاللہ جلدی پورا ہو جائے۔ کبھی کبھی ایک مطلب میں بھی گھنٹوں لگ جاتے ہیں، لیکن آپ گھبرائیں نہیں، یہاں گھنٹے نہیں لگیں گے۔ شروع میں وقت نہیں دیکھا صحیح طرح سے۔ دیکھیں سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ انسان یہ طے کر لے کہ کیا چیز زیادہ ضروری ہے، کیا زیادہ ضروری ہے۔ ہاں، اور ضروری چیزوں میں اپنے آپ کو الجھانا ہے، ضروری چیزوں میں اپنے آپ کو مشغول رکھنا، الجھانا لفظ مناسب نہیں تو معاف کیجیے گا، ضروری چیزوں میں اپنے آپ کو مشغول رکھنا ہے یا غیر ضروری چیزوں میں مشغول رکھنا ہے، یہ تھوڑا اہم مسئلہ ہے، اس کو توجہ کریں۔ اگر دنیا کے کوئی بھی انسان اگر یہ طے کر لیتا ہے کہ اس کے لیے کیا ضروری ہے اور اپنے آپ کو ضروری چیزوں میں مشغول کر لیتا ہے اور غیر ضروری چیزوں سے بچنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ اب جس نے جس چیز کو ضروری سمجھا اس کے اعتبار سے کامیاب ہوتا ہے، یہاں مطلب یہ نہیں، ابھی وہ معیار نہیں بیان کیا جا رہا ہے، جس چیز کو سب سے زیادہ ضروری سمجھا اس لحاظ سے وہ کامیاب۔ بہت سارے لوگ ہیں جو کسی مذہب کے ہوں، کسی دین کے ہوں، کسی دھرم کے ہوں، لیکن ان کے اوپر دوسری چیزوں کا اتنا غلبہ ہوتا ہے، خواہشات کا اتنا غلبہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزوں کو ضروری سمجھتے ہوئے بھی ضروری چیزوں کو چھوڑتے چلے جاتے ہیں، باقی چیزوں میں الجھتے چلے جاتے ہیں۔ یہاں پہ الجھنے کا لفظ صحیح ہے، اس میں مشغول نہیں ہوتے، ضروری چیزیں چھوڑتے چلے جاتے ہیں۔ تو جو انسان، یہ قانون ہے کہ ہر وہ انسان جو اپنی زندگی کے اہم ترین مسائل میں اپنے آپ کو مشغول رکھتا ہے وہ کامیاب ہے، اور غیر اہم مسائل میں مشغول رکھنے والے لوگ وہ ناکام۔ کیونکہ زندگی کے کچھ مسائل ایسے ہیں جو بہت اہم ہیں، کچھ مسائل ایسے ہیں جو بہت اہم اور بہت اچھے ہیں، بہت ضروری ہیں، کچھ ہیں کہ بہت اہم، بہت اچھے، بہت ضروری تو نہیں لیکن اچھے ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ مسائل ایسے جو بہت ہی زیادہ برے ہیں، کچھ مسائل ایسے ہیں کہ بہت زیادہ برے نہیں ہیں لیکن ہیں نقصان دہ ہیں، اور کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جو نہ برے ہیں نہ اچھے ہیں نہ۔ یہ 5 راستے بنتے ہیں۔ ہاں تھکیے گا نہیں ابھی، ہاں یہ 5 ہی راستے بنتے ہیں، یا بہت ضروری، یا کم ضروری، یا بہت زیادہ برے اور نہ غیر ضروری، بہت خراب برے قسم کے، یا کم برے، یا بیچ کے بہت ساری چیزیں ہیں کہ آپ کو فلاں مثالیں دی تھی، کل بھی دی تھی، آپ کو لسی پینے کے دل چاہتا ہے، آپ کو دل چاہے پئیں، دل چاہے نہ پئیں، آپ کو فلاں ہوٹل میں جا کے کھانے کا دل چاہتا ہے، کھائیں نہ کھائیں، نہ بہت ضروری ہے نہ کم ضروری ہے، نہ حرام ہے نہ برا ہے، مرضی آپ کی۔ پانی اٹھا کے پینا ہے، دل چاہے پئیں، دل چاہے نہ پئیں۔ ان سارے مسائل کو دین کی لفظ میں مباح چیز کہی جاتی ہے، مباح ہے، آپ کی مرضی۔ لیکن جو ادھر 2 ہیں اور ادھر 2 ہیں، اس کو دین کی لفظ میں کیا کہا جاتا ہے؟ وہ جو بہت برے ہیں اور بہت نقصان دہ ہیں اس کو حرام کہا گیا۔ جو بہت زیادہ نقصان دہ ہیں، یا انسان کے لیے یا انسانی سماج کے لیے، اللہ کو کوئی شوق نہیں ہے کہ کچھ چیزیں حرام کر کے کہ نہیں تم اس کو پابندی سے کرو، اور پابندی سے کرو تو میں تمہیں ثواب دوں گا۔ یہ اس لیے حرام ہے کہ یہ ہے بہت برا اور بہت نقصان دہ۔ ممکن ہے اس کے نقصان کے راز کو ہم نہ سمجھ پائیں، کچھ چیزیں زیادہ نقصان، مثلا قرآن نے شراب کے لیے کہا کہ اس میں کچھ فائدے بھی ہیں۔ بعض لوگ وہ فائدے، تھوڑے سے فائدے وہ پیش کرتے ہیں، شراب پی لیتے ہیں تو فائدے نہیں بیان کرے کہ کسی کو، لیکن قرآن نے کہا ایسے منافع بھی ہیں نقصانات بھی ہیں، لیکن نقصانات منافع سے بہت زیادہ۔ کسی کو تھوڑی دیر کے لیے سکون کی نیند آ جائے، کوئی اپنا غم بھول جائے تو یہ اتنا تھوڑے سے فائدے بھی ہو جائیں۔ کسی کو جو ہے ہلکی شراب ہو تو پیٹ جو ہے وہ تھوڑا
صحیح رہے، یہ سب بہانے بناتے ہیں لوگ. لیکن یہ شراب کہاں تک لے جاتی ہے، یہ تھوڑی تھوڑی چیز، کوئی کہ نہیں پھر تھوڑا ہی رہے، زیادہ کو حرام کر دے لیکن تھوڑے کو جائز رکھے گا نا، یہ تھوڑی ہی زیادہ تک لے جائے گی. جو کوئی نشہ جو ہے وہ تھوڑے پہ نہیں ٹھہرتا، وہی زیادہ تک لے جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے مصلحت، پوری دین کی بنیاد مصلحت پہ ہے، مصلحت پہ. جہاں جس میں بہت زیادہ نقصان ہے اس کو بہت زیادہ حرام کر دیا. پھر حرام میں بھی درجات ہے، ہر حرام ایک جیسا نہیں. یہ مطلب میں کہیں بیان کر چکا شاید آپ لوگوں درمیان، ہر حرام ایک جیسا نہیں ہے. بیان کیا کہ نہیں بیان کیا؟ یاد ہے؟ یاد ہے تو بتائیں کیا بیان کیا. ہر حرام ایک جیسا نہیں. مثلا شراب پینا حرام ہے اور داڑھی مڈانا بھی حرام ہے، دونوں ایک جیسا ہے؟ ایک جیسا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دونوں کا نقصان ایک جیسا نہیں ہے، کیونکہ اسلام کا کوئی حکم بغیر وجہ کے نہیں ہے. جب دونوں کا نقصان ایک جیسا نہیں، دونوں ایک جیسے حرام بھی نہیں ہوں. داڑھی مڈانے کے اتنا سا نقصان ہے کہ تھوڑا مرد جیسی شکل نہیں دکھے گی شاید. ہاں، یا یہ کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ شارپنس میں تھوڑا کمی آ جاتی ہے، ذہن جو اتنا شارپ نہیں رہ جاتا. جو لوگ داڑھی رکھتے ہیں ان کا ذہن تھوڑا شارپ رہتا ہے. شاید اور بھی کچھ راز ہو، لیکن یہ ہے کہ انسان کا تھوڑا نقصان ہے نا. اس سے بیوی کا تو کوئی نقصان نہیں ہے، بلکہ ممکن ہے بیوی خوش بھی ہو رہی ہے بعض لوگوں کی. کچھ بیویوں کو اپنا شوہر بھی اپنے جیسا دکھنا پسند کر ہوتا ہے، میرا شوہر بھی میرے ہی جیسا ہو، تو ممکن ہے اس بیوی کو اچھا لگ رہا ہو. لیکن بیوی کو کوئی نقصان تو نہیں ہے، ماں باپ کو کوئی نقصان تو نہیں ہے، بچوں کو کوئی نقصان تو نہیں ہے. لیکن شراب پیئیں گے تو صرف اپنا تو نقصان نہیں ہے، بیوی کا بھی نقصان ہے، بچوں کا بھی نقصان ہے، پوری پرسنالٹی کا نقصان ہے. پرسنالٹی کا وہاں بھی تھوڑا سا ہے لیکن یہاں زیادہ ہے. ایک انسان داڑھی نہ رکھ کے جا رہا ہو تو کوئی ایسا نہیں خاص لگے گا. ہمارے کلچر میں تو کچھ نہیں لگے گا، داڑھی رکھنے میں اس کو بہت عجیب لگے گا. لیکن ہاں، اگر ایک انسان شراب پیے ہوئے اور نالیوں پہ پڑا ہوا ہو، روڈ کے کنارے پڑا ہوا ہو، تو اس کی پوری پرسنالٹی، چاہے کتنا ہی پڑھا لکھا انسان ہو، اسکالر ہو، پروفیسر ہو، لیکن شراب پی کے پڑا ہوا ہے کہیں پہ، تو پوری پرسنالٹی ختم ہو جاتی ہے. تو جس کا جتنا زیادہ نقصان، اب یاد آیا کہ نہیں آپ لوگوں کو؟ نہیں آیا ہے. تیسری مثال یہ دی تھی کہ شراب سے بھی زیادہ نقصان دہ کچھ چیزیں ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ ہے تفرقہ پھیلانا. امت میں تفرقہ ڈالنا، کیونکہ شراب کا نقصان ایک فیملی تک ہے، تفرقے کا نقصان پوری امت کے لیے ہے اور نسلوں کے لیے ہے. تو اگر قرآن کہتا ہے شراب نہ پیو اور قرآن کہتا ہے ولا تتفرقوا، دیکھو تفرقہ نہ ڈالو، تو یہ دونوں چیزیں برابر ہیں نہ، دونوں کے حرام میں فرق ہے. اب آپ ہمارے ذاکروں سے سنیں گے تو کہیں گے تفرقہ ڈالنا تو اتنا بڑا گناہ نہیں ہے، شراب پینا زیادہ گناہ ہے. لیکن قرآن سے اگر پوچھیں گے تو قرآن کہے کہ نہیں، تفرقہ ڈالنا زیادہ گناہ ہے. شراب تو چلو پھر بھی معاف کر دیں گے، لیکن جو تفرقے ڈالے ہیں اسے معاف نہیں کریں گے، وہ نہیں معاف ہوگا. اگر کسی نے اگر امت میں تفرقہ ڈال دیا ہے، امت کو بانٹ دیا ہے، تو یہ پھر قابل معافی نہیں رہ جائے. تو اس طرح کے جتنا بھی دینی ہم لوگوں کو ابتدائی مرحلے میں پڑھایا جاتا ہے، جب اصول فقہ پڑھائی جاتی ہے، کہ دین کے جتنے بھی احکام ہیں سب کے سب اس کی بنیاد ہے انسان کا مصلحت اور نقصان، فائدہ اور نقصان، مصلحت اور مفسدہ. اور یہ انسان کو طے کرنا کیا چیز زیادہ ہے. اب اسی طرح واجب اور مستحب کی بھی چیزیں ہیں. میں زیادہ مثال میں آپ کو نہیں الجھاؤں تاکہ وقت بھی آپ کا کم لگے، ہمارا بھی وقت کم ہے. اسی طرح واجب بھی، واجب یعنی جو بہت زیادہ ضروری ہے، یعنی جس کا فائدہ انسانی زندگی کو بہت زیادہ ہے. ہم نہیں سمجھتے کہ روزے کے کتنا فائدہ ہے اور روزے کا فلسفہ کتنا زیادہ ہے، لیکن ہے بہت زیادہ. ممکن ہے کہ جاپان کا ایک جو ہے وہ سائنسداں سمجھ لے. بعض ہندو لوگ ہمیں نے کہا ہم بھی خوب روزہ رکھتے ہیں. کہا کیوں رکھتے ہو؟ کہا کہ فائدہ بہت ہے روزہ رکھنے کا. اور بعض مسلمانوں کو دیکھا اچھے کھاتے پیتے وہ روزہ نہیں رکھنے کا. کیوں نہیں رکھتے؟ کہا کہ نقصان ہے، کیونکہ سارا روٹین خراب ہو جاتا ہے، بھوکے کام نہیں کیا جاتا ہے نا. تو یہ
انسان کے، لیکن اللہ کی طرف سے اگر واجب قرار دیا گیا ہے تو اس کا جو واجب ہے یعنی بہت زیادہ فائدہ ہے. کچھ فائدے ممکن ہم سمجھ پائیں، سارے فائدے سمجھ بھی نہ پائیں. واجب اگر قرار دیا گیا، یہ سارا مقدمہ اس بات کے لیے تھا کہ ساری زندگی میں اللہ کی راہ میں قیام کرنے کو آپ کہاں رکھتے ہیں اور ہم کہاں رکھنا چاہتے ہیں. اگر قرآن کی آیت کا لہجہ ہم کو سمجھ میں آ گیا تو اللہ کی راہ میں قیام کرنا یہ سب سے بڑا واجب ہے. میری طرف سے نہیں، کس کی طرف سے؟ قرآن کہتا ہے انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی و فرادا، میں تمہیں صرف ایک ہی نصیحت کرتا ہوں اور وہ یہ کہ تم اللہ کے لیے قیام کرو، اکیلے بھی ہو جماعت ہو تب. اور غور کر سکتے ہیں، ضرور نہیں کہ آپ میری بات مان لیں فوراً. سورہ سبا کی 46 نمبر یہ آیت ہے، نماز زیادہ واجب ہے یا اللہ کے لیے قیام کرنا؟ یہاں پہ نماز کی توہین نہیں ہو رہی ہے. نماز بہت ہی عظیم ہے، اللہ کا محبوب ترین عمل میں سے ایک ہے. اگر یہ قبول تو سب قبول، لیکن نماز زیادہ واجب ہے یا اللہ کے لیے قیام کرو؟ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نظام کی حفاظت کرنا اوجب الواجبات ہے. اوجب الواجبات یعنی کیا؟ یعنی ایک الہی نظام اگر قائم ہو رہا ہے تو اس کے لیے کوشش کرنا، اس کو بچانا، اس کی حفاظت کرنا، اس کے لیے جان دینا، اس کے لیے ہزاروں ہزاروں جوانوں کی قربانی دینا. اوجب الواجبات، اوجب الواجبات تمام واجبات میں سے سب سے بڑا واجب، سب سے زیادہ شدید واجب. ابھی ہم جیسے معمولی لوگ شاید نہ کہہ پائے، لیکن جو دین کا فقیہ ہے وہ اچھی طرح سمجھتا ہے یہ حفظ نظام اوجب الواجبات. اور جو امام خمینی کے نزدیک اوجب الواجبات ہیں، وہی چیز ممکن ہے آج بعض فیک مرجع بنے ہوئے مرجع کے نزدیک وہ چیز جائز ہی نہ ہو. یہ انسان کی فہم کا مسئلہ ہے کہ دین کو کیا سمجھتا ہے. وہ جنہوں نے قربانیاں دی ہیں ان کو کن القاب سے پکارا گیا آج یعنی اسی دنیا میں، حتیٰ لکھنؤ کی سرزمین سے تائید کی گئی. جب رہبر انقلاب جیسے انسان کو بہت برے لقب سے یہاں سے پکارا گیا تو یہاں لکھنؤ سے تائید کی. معاف کیجیے میں نے نام لیا ہے، لکھنؤ سب ایسا نہیں ہے، سبھی لوگ ایسے نہیں ہیں. لکھنؤ کو چونکہ لوگ زیادہ ٹارگٹ کرتے ہیں، چونکہ ہندوستان کی شیعت کے مرکز رہ چکا ہے، انشاءاللہ مرکز بنا رہے ہیں، شیعت کا مرکز بنا رہے. خدا نہ کرے کہ ملنگیت اور نصیریت اور اخباریت کا مرکز بنے، خدا کرے شیعت ہی کا مرکز بنا رہے. زیادہ ٹارگٹ اس کو لوگ کرتے ہیں شدید طریقے سے، بری طریقے سے. تو یہ دین کی فہم کا مسئلہ ہے کہ انسان دین کو سمجھتا کیا ہے. ایک انسان دین میں لا کر احمقانہ ترین کام کر کے لوگوں کو دین سے، عدداری سے بیزار کرنے کو سب سے بڑی چیز سمجھتا ہے. ایک انسان الہی نظام کے قیام کو سب سے بڑا واجب سمجھتا ہے. یہ انسان کی سمجھ کا مسئلہ ہے، کسے کون کیا سمجھے. تو ابھی یہ بحث نہیں میں کرنا، صرف سوال کر رہا ہوں کہ اللہ کی راہ میں قیام، قرآن کہتا ہے کہ یہ صرف تنہا ایک ہی. اب یہاں سے انسان طے کرے یہ ہم سمجھیں یا نہ سمجھیں، لیکن فرزند رسول اللہ یہ جان رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں قیام کیا ہوتا ہے. کیونکہ ان لوگوں سے پوچھا جائے کہ تم بتاؤ، وہ لوگ جو حج کرنے آئے ان سے پوچھا جائے کہ آپ بتائیں کہ یہاں پہ جانا، اٹھنا، قیام کرنا زیادہ بہتر ہے یا حج کرنا زیادہ بہتر ہے؟ تو وہ کہیں گے ہم 4 مہینے سفر کر کے آئے ہیں، 2 مہینے سے یہاں بیٹھے ہوئے عمرہ کر کے انتظار کر رہے ہیں، اتنا پیسہ خرچ کیا ہے، اپنا بزنس و کاروبار سب چھوڑ کے آئے ہیں. آج کے زمانے کے لوگ کہیں انہوں نے 4.5 لاکھ روپے خرچ کیا ہوا ہے، تنخواہیں چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں، سارا کام چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں، واجب حج کرنے آئے ہوئے ہیں. تو واجب حج کرنا زیادہ ہے میں کہ یہاں سے چلا جانا زیادہ ہے؟ آسان چیز ہے. ہم اگر وہاں پہ ہوتے اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ جو اس مطلب کو نہیں سمجھ سکتا، جو قرآن کی اس آیت کی روح کو نہیں سمجھا ہے کہ اللہ کی راہ میں قیام کرنا اللہ کا تنہا ایک معجزہ،
وہ یہی کہتا کہ نہیں، یا حسین آپ بہت اچھے ہیں، آپ بہت پاکیزہ ہیں، آپ رسول اللہ کے نواسے ہیں، لیکن ہم بھی تو حج کرنے آئے ہیں نا، آپ جائیں، ٹھیک ہے آپ جا رہے ہیں، بلکہ آپ نہ جائیں، آپ بھی نہ جائیں تو بہتر، آپ بھی حج کریں، کیونکہ جس کے نزدیک اس دور میں حج زیادہ اہم ہے وہ خود بھی حج کرے گا اور حسین بن علی سلام اللہ علیہ کو بھی روکنا چاہے گا۔ لیکن جو یہ جانتا ہے کہ اللہ کی راہ میں ظلم کے مقابلے میں قیام کرنا سب سے بڑا واجب ہے، تو حج کو بھی، جو پیدل حج کیا کرتا تھا وہ حج کو چھوڑ کے چلا جائے۔ مسئلہ تھوڑا باریک ہو گیا نا، پیچیدہ ہے۔ مومن کا کام ہی اسی باریکیوں کو سمجھنا۔ مومن تو اس لیے نہیں ہوتا کہ موٹی موٹی چیزیں سمجھے، مومن میں فراست لازم ہے۔ امیر المومنین کا یوں ہی جملہ نہیں، اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست سے بچو، ڈرو۔ اس میں دو نقطہ پائے، اس جملے میں دو نقطہ پایا جاتا ہے امیر المومنین، اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست سے بچو۔ یوں نہیں کہ مومن اگر کچھ نہیں بولتا، اگر کوئی جواب نہیں دیتا تو وہ خاموش ہے، وہ ڈر گیا ہے، یا وہ سمجھتا نہیں ہے، بلکہ وہ اس لیے خاموش ہے کہ فراست کا تقاضا ہے کہ خاموش رہے، حکمت کا تقاضا ہے کہ خاموش رہے، قرآن کا حکم ہے کہ خاموش رہے، ہے نا، اس لیے لہذا بچو۔ دوسرا نقطہ کیا ہے؟ دوسرا نقطہ کہ مومن میں فراست لازم ہے۔ فراست یعنی کیا؟ اب آپ لوگ یہ پوچھ رہے ہو فراست یعنی کیا؟ فراست یعنی بہت باریک چیزوں کو حساسیت کے ساتھ دیکھنا۔ فرس کہتے ہیں عربی میں گھوڑے کو۔ کیا گھوڑا اتنا ہی سمجھتا ہے جتنا گائے سمجھتی ہے؟ ہاں، اب گائے تو ہمارے ملک میں بہت بلند درجہ رکھتی ہے، لیکن سمجھ گائے کی زیادہ نہیں ہوتی۔ پتہ نہیں آپ لوگوں کو تجربہ ہے یا نہیں، ہم کو بہت زیادہ تجربہ ہے۔ جو لوگ زیادہ سفر کرتے ہیں ان کو زیادہ تجربہ ہے کہ آپ گائے کے پاس کھڑے ہو کے ٹرک کا ہارن بجاتے رہے، نہیں پوری ٹرین کھڑی کر کے ہارن بجاتے رہے، لیکن گائے اپنی جگہ سے ہلنے کو تیار نہیں ہوتی۔ کتے اتنی سمجھ بھی نہیں ہوتی۔ میں گائے کی توہین نہیں کر رہا ہوں ابھی، گائے کتے سے تو اچھا جانور ہے نا، لیکن سمجھ کے مسئلے میں نہیں، دودھ دینے کے مسئلے میں ہے، فائدے مند ہے، دودھ دیتی ہے، لیکن گائے کی سمجھ کتے اتنی ہے۔ کتے کو کتنی تیز رفتار آپ گاڑی لا کے مارنا بھی چاہے پھر بھی اپنے آپ کو بچا کے لے کے چلا جائیں گے، لیکن گائے کے سامنے پوری ٹرین کھڑے ہوگی۔ یہ بھی منظر میں نے دیکھا ہے بارہا، جو لوگ سفر کرتے ہیں وہ دیکھتے، سارا منظر دیکھتے رہتے ہیں، اور ٹرک کھڑے، پوری ٹریفک لگ گئی ہے، ہارن پہ ہارن بجائے چلے جائیں، لیکن گائے اپنی جگہ سے ہلنے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن گھوڑا جنگ کے شدید حالات میں جب تیر چل رہے ہوں، تلواریں چل رہی ہوں، گھوڑا خود زخمی ہو رہا ہو، اپنے سوار کے پیروں کے ایک اشارے کو سمجھتا ہے کہ کس طرح میرے جسم کو دبایا جا رہا ہے، کتنی ہلکے سے اشارے کو سمجھتا ہے، حتیٰ اس اشارے کو سمجھتا ہے جب ہاتھوں سے رکاب چھوٹ گئی ہو، باگ ڈور چھوٹ گئی ہو، تو گھوڑا سمجھتا ہے۔ اسی لیے اس کو گھوڑا کہتے ہیں، فرس کہتے ہیں، فراست ہے اس کے اندر، گھوڑے میں فراست ہوتی ہے۔ اگر فراست نہ ہو تو پھر گھوڑا نہیں ہے۔ گھوڑا صرف تیز رفتار دوڑتا ہی نہیں ہے، گھوڑے میں فراست ہوتی ہے، گھوڑا مطیع ہوتا ہے، گھوڑا اپنی جان کے آخری لمحے تک اسی رفتار سے دوڑتا ہے۔ یہ اہم چیز ہے، یہ سمجھیں۔ اگر آپ گھوڑا دوڑا رہے ہیں، شاید نہیں معلوم ہو، آپ گھوڑا دوڑا رہے ہیں، آپ کو کسی مقصد تک پہنچنا ہے، تو یوں نہیں ہوگا کہ 50 کلومیٹر دوڑنے کے بعد پھر گھوڑے کی رفتار تھوڑا کم ہو جائے گی، پھر اور کم ہو جائے گی، پھر اور کم ہو جائے گی، پھر تھک کے رک جائے گا اور وہ کوڑے مارے گا۔ اس سب کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ اسی رفتار سے دوڑتا رہے گا اپنی جان کے آخری لمحے تک، اسی رفتار سے، اور ایک بیگ جب پوری توانائی ختم ہو جائے گی تو وہیں گر کے جان دے دے گی۔ وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے میں ذرا بھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ اس مسئلے میں تو انسان بھی پیچھے رہ جاتے ہیں، بہت سارے لوگ، سب نہیں۔ ذمہ داریاں دی جاتی ہیں، صرف شرمندگی سامنے آتی۔ تو مومن میں فراست لازم ہے۔ امیر المومنین کے جملے کا مطلب ہے کہ مومن بغیر فراست کے نہ ہو، مومن گائے جیسا نہیں ہو، مومن بیل جیسا نہیں ہو،
اور خدا کرے مومن گدھے جیسا بعض لوگوں نے طے کر رکھا کہ انہیں گدھا ہی بن کے رہنا ہے، تو یہ نہ کریں، کیونکہ گدھا بن کے رہیں گے، گائے بن کے رہیں گے تو ایمان جاتا رہے گا۔ ایمان بچا کے رکھنا ہے تو فراست لازم ہے، بصیرت لازم ہے، شعور لازم ہے، عقل لازم ہے، عقل کا استعمال کرنا لازم ہے۔ اگر دین کے نام پر حماقتیں ہی کرتے رہیں گے تو کبھی بھی فراست نہیں ملے گی، اگر دین کے نام پر جہالتیں ہی پیش کرتے رہیں گے تو کبھی بھی فراست نہیں ملے گی، نہیں ملے گی۔ تو یہ انسان کو طے کرنا ہے کہ کیا کرے، کیا زیادہ ہے۔ پتہ نہیں میں یہ بات واضح کر پایا، آپ کا اتنا سارا وقت لے لیا، 40-45 منٹ، وقت میرا تمام بھی ہو گیا، اس کے بعد والا مرحلہ رہ گیا کہ یہ انسان طے کر لے، اور اگر خود سے طے نہیں کر پا رہا ہے تو 2 مہینے 8 دن حسین بن علی سلام اللہ علیہ کا ذکر کر کر کے کم سے کم اتنا طے کر لے کہ اللہ کی راہ میں قیام کرنا ہر واجب سے زیادہ ہے، ہر واجب سے اور ہر قربانی سے زیادہ ہے۔ اللہ کی راہ میں قیام کرنے کے لیے اپنے جوان بیٹے اور شبیہ پیغمبر کی قربانی دینی پڑی تو واجب ہے، دے۔ ایک انسان کو اپنی قربانی دینا یہ آسان لگتا ہے، یہ کمزور لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے، لیکن ایک مضبوط انسان کے لیے اپنی قربانی دینا کسی بڑے مقصد کے لیے آسان لگتا ہے۔ لیکن کبھی ایسا مرحلہ پیش آتا ہے کہ اللہ کے دین کے لیے ہزاروں جوانوں کی قربانی پیش کرنا ہے، جہاں پہ فیصلہ کرنا سخت ہو جاتا ہے، جہاں مشکل ہو جاتی۔ بہت سارے ہمارے بزرگان گزرے ہیں کہ اگر ان کو اپنی قربانی دینے کی بات ہوتی تو آسانی سے اپنی قربانی دے دیتے، لیکن یہ سوچ کے ڈر کے بیٹھ گئے کہ اگر میں یہاں پہ بولوں گا تو کہیں بہت سارے جوان نہ مار دیے جائیں۔ یہاں پہ بہت بڑی جرأت چاہیے جہاں پہ یہ فیصلہ کر سکے کہ نہیں، ایک دن میں 15,000 جوان مارے جاتے ہیں تو مارے جائیں، لیکن اللہ کا نظام قائم ہو جائے۔ کون زیادہ اہم ہے، اللہ کا نظام قائم ہونا زیادہ اہم ہے یا 15,000 جوانوں کی قربانی ہے؟ تو یہ فیصلہ کرنے کے لیے امام خمینی کی فراست چاہیے۔ یہ بعض لوگ نہیں سمجھتے بیچارے، یہ نہیں کہ ان کی توہین ہے کسی کی۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنی جان دے سکتے ہیں، اپنی جان دین پہ دے سکتے ہیں، اپنی جان اسلام کے لیے دے سکتے ہیں، لیکن اتنی بڑی جرأت کر سکتے ہیں کہ ممکن ہے ابھی ہزاروں لوگ مار دیے جائیں۔ تو اس جرأت کے لیے یہاں بھی یہ طے کرنا اہم ہوتا ہے کہ کیا زیادہ اہم ہے، ہزاروں لوگوں کی جان بچانا زیادہ اہم ہے یا اللہ کا نظام بچانا زیادہ اہم ہے؟ ہزاروں لوگوں کی جان بچانا زیادہ اہم ہے یا قرآن کی حرمت کو بچانا زیادہ اہم ہے؟ ایک پورے ملک کو بچانا زیادہ اہم ہے یا رسول اللہ اور قرآن کے احترام کو بچانا زیادہ ہے؟ یہ فیصلہ معمولی نہیں ہے جو آج ہم نہیں کر پا رہے ہیں، جو آج ہمارا ملک نہیں کر پا رہا ہے، جو آج ہمارے ملک کے علماء نہیں کر پا رہے ہیں فیصلہ، لیکن یہ فیصلہ امام خمینی نے کیا تھا۔ بہت بڑی بڑی شخصیتیں، اسپیکر اور پارلیمنٹ کے ممبرز اور فلاں آگے یہی کہہ رہے تھے کیا کر رہے ہیں، کیسا حکم دے رہے ہیں، یہ بہت مشکل ہو جائے گی، کیا ہو جائے گا، کہ بڑی پریشانیاں ہوں گی، تکلیف ہو جائے گی، رکاوٹیں ہوں گی، سینکشن لگے گا، اور کیا ہوگا، کہ لڑائی ہو سکتی ہے، کہ اور کیا ہوگا، کہ بہت سارے لوگوں کی جان جا سکتی ہے، لاکھوں لوگوں کی جان جا سکتی ہے، کہ اور کیا ہوگا، کہ ممکن پورا ملک چلا جائے، ایران چلا جائے، خطرے میں پڑ جائے۔ تو بڑے ہی اطمینان سے، بڑے ہی سکون سے فرمایا مگر قرارس ایران بے مولا، ایران کا بچنا زیادہ اہم ہے یا دین کا بچنا زیادہ ہے؟ ایک ملک کا بچنا زیادہ اہم ہے یا رسول اللہ کی حرمت کا بچنا زیادہ ہے؟ ایک ملک کے کئی کروڑ انسان کا بچنا زیادہ اہم ہے یا قرآن کی حرمت کا بچنا زیادہ ہے؟ تو ٹھیک ہے، مارے جاتے ہیں تو مارے جائیں۔ بعض لوگ نہیں سمجھے ابھی تک نہیں سمجھے۔ بعض لوگوں میں صرف یہی سمجھنے کی، یہ نہیں سمجھ پاتے کہ کیا چیز زیادہ اہم ہے، جاہلانہ حماقتوں میں پڑے رہنا یہ زیادہ اہم ہے یا اللہ کی راہ میں قیام کرنا زیادہ اہم ہے؟ یہ نہیں سمجھ پاتے، یہی فرق نہیں کر پاتے۔ اب وقت نہیں رہ گیا، میں ابھی اگر پڑھوں گا روایت تو یہ قربان ہو جائے گی روایت۔ میں کل 2 حدیثیں امام علی علیہ السلام کی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، یاد رکھیے گا، کوئی یاد دلا دیے کہ چھوٹنے نہ پائے، اب فرصت نہیں۔ لیکن یہ فیصلہ وہی کر سکتا ہے جس کی نگاہوں میں حسین ابن علی کا فیصلہ ہوگی۔ اس وقت حج کرنا زیادہ اہم ہے، طواف کرنا زیادہ اہم ہے، صحیح میں مسعی میں صحیح کرنا زیادہ اہم ہے، اس وقت اونٹ اور دمبے کی قربانی دینا زیادہ اہم ہے یا اپنے جوان بیٹے کی قربانی دینا زیادہ ہے؟
یہ فیصلہ بڑا فیصلہ، بڑے فیصلے بڑے لوگ کرتے ہیں، چھوٹی ذہنیت کے لوگ کبھی بڑے فیصلے نہیں کر سکتے۔ چھوٹے ذہنیت کے لوگوں کے سر پہ کتنا بڑا بھی امامہ لا کے رکھ دیا جائے لیکن بڑے فیصلے نہیں کر سکتے۔ بڑے فیصلے کے لیے دین کو گہرائی سے سمجھنا لازم ہے اور ذہن کا بڑا ہونا لازم ہے، اللہ کی راہ میں ہونا لازم ہے، اللہ کی راہ میں سوچنا، اللہ کی راہ میں بولنا، اللہ کی راہ میں اٹھنا، اللہ کی راہ میں قیام کرنا، اللہ کی راہ میں جان دینا۔ جب یہ ہو جائے تو اتنے بڑے فیصلے ہو سکتے ہیں کہ ہاں میرا علی اکبر مار دیا جائے، مار دیا جائے، میرے 6 مہینے کے بچہ میری آغوش میں تڑپ جائے تو ٹھیک ہے، تڑپ، کوئی بات نہیں، میرے بھیا کی نشانیاں قربان ہو جائیں، ہو جائیں۔ جو بہت عزیز تھے حسین بن علی، خاص کر یتیم ہونے کے بعد، طاہر شہید ہو جائیں، ابا بکر شہید ہو جائیں، حسن مثنیٰ زخمی ہو کے بے ہوش پڑے رہیں، عبداللہ ابن حسن شہید ہو جائیں، قاسم ابن حسن شہید ہو جائیں، یہ 5 بیٹے امام حسن کے میدان کربلا، جس میں 4 شہید، حسن مثنیٰ کل میں نے بیان، تو یہ میرے بھائی کی نشانیاں شہید ہو جائیں، ہو جائیں، میرے 6 بھائی شہید ہو جائیں، ہو جائیں۔ یہ فیصلہ آسان ہے۔ اگر یہ ہوتا کہ میں شہید ہو جاؤں، یہ فیصلہ آسان تھا کہ ہاں ٹھیک ہے میں شہید ہو جاؤں، لیکن اتنی ساری قربانیوں کے ساتھ یہ سب ہو جائے گا، ہو جائے، کس کے لیے ہو جائے؟ اللہ کے دین کی بقا کے لیے، اللہ کی راہ میں قیام کے لیے۔ پتہ نہیں میں وضاحت کر پایا آیت کی، نہیں کر پایا، انشاءاللہ کر چکا، کیونکہ بعد میں کل اس کے بعد والا مرحلہ طے کروں، ہو جائے۔ اچھا میری بہن کو بازاروں تک آنا پڑے، یہ مشکل مرحلہ تھا۔ اگر صرف قربانیوں تک کا مرحلہ ہوتا تو پھر بھی حسین ابن علی جیسے عظیم انسان کے لیے مشکل نہیں تھا، ہمارے لیے مشکل ضرور تھا، حسین ابن علی جیسے عظیم انسان، لیکن اللہ اکبر، رسول اللہ کی بیٹیاں اور نواسیاں بازاروں تک جائیں، درباروں تک جائیں، شرابیوں کے مجمع میں درباروں میں لائی جائیں، یہ قربانیاں کہاں؟ اللہ کے دین کے لیے یہ قربانی، تو یہ بھی حسین کو قبول ہے، قیام ہے، یہ قیام ہے، اللہ کی راہ میں قیام ہے، اللہ کی راہ میں حسین ابن علی کا قیام ہے۔ اللہ کی راہ میں جناب زینب جہاد کرنے نکلی، جناب زینب کا جہاد تلوار سے نہیں ہے، جناب زینب کا جہاد خطبے سے ہے، جناب زینب کا جہاد اپنے قدم قدم سے ہے، جناب زینب کا جہاد اپنی ایک ایک نگاہ سے ہے، اللہ کی راہ میں۔ تو یہ فیصلے حسین ابن علی کر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ کل میں ایک مصائب اور پڑھنا چاہتا تھا لیکن وقت نہیں رہ گیا تھا، لہذا وہی پڑھ دیتا ہوں، اور وہیں پہنچ بھی گیا۔ شام کے دربار میں جب بیویوں کو داخل ہونا پڑا، ابھی تک کا سخت ترین مرحلہ تھا، دروازے الگ الگ، شام کے بازار میں داخل ہونے کے دروازے الگ۔ جناب ام کلثوم نے تقاضا کیا تھا کہ ہمیں اس دروازے سے داخل کر کہ جہاں پر بچما کم ہو، رسول اللہ کی بیٹیاں، لیکن اس کے بالکل برعکس اس دروازے سے داخل کیا گیا جہاں سب سے زیادہ بچما، اور دربار کی بلندی پہ چھت پہ بیٹھ کے یزید تماشا دیکھ رہا تھا اور شعر پڑھ رہا تھا، خوش ہو خوش ہو، اور زینب بنت علی کے دربار میں داخل ہو۔ ابھی اس کے پہلے بھی کوفے کے دربار میں گئی تھی، لیکن کوفے کے دربار میں بہرحال سب کے سب مسلمان تھے، اتنا تو فرق تھا، کوفے کے دربار میں سب کے سب مسلمان تھے، بے غیرت صحیح، تماشائی صحیح، لیکن مسلمان تھے۔ لیکن شام کے دربار میں وہ لوگ بھی ہیں جو اہل بیت سے انتقام لینے، کوفے کے بازار میں کوئی اہل بیت پہ پتھر نہیں مار رہا تھا، کوئی لکڑی نہیں پھینک رہا تھا، کوئی خاک نہیں پھینک رہا تھا، لیکن شام کے بازار کے بھی حالت بدلی ہوئی تھی، شام کے دربار کی بھی حالت بدلی ہوئی۔ شام کے دربار میں الگ الگ ملکوں کے نمائندے بلائے گئے ہیں، سفیروں کو بلایا گیا ہے، شراب خوروں کو بلایا گیا ہے، مجلس سجائی گئی ہے، کرسیاں رکھی گئی ہیں، اور اس دربار میں علی و فاطمہ کی بیٹیوں کو داخل کیا گیا۔ اللہ اکبر، حسینی قیام،
اللہ اکبر، جناب زینب کا جہاد، بی بی یہاں جہاد کرنے آئی۔ اور اسی درمیان میں کلی کے مصائب کا ایک حصہ اور پیش کر دوں کہ جب ایک ملعون کی نگاہ فاطمہ بنت الحسین پہ پڑی، حسین ابن علی کی غیرتدار اور نوجوان بیٹی، اللہ اکبر، میں نہیں معلوم اس بات کو ادا کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا، نہیں ادا کر سکتا، سخت منزل ہے، یہ مسائل جلدی پڑھتا نہیں۔ اللہ اکبر، جب نگاہ پڑی کیسے لوگ آئے ہوئے، تو اس ملعون نے کہا کہ اے یزید، اس لڑکی کو میری کنیزی میں دے دے۔ کتنے عاشور کی مصیبتیں ایک لمحے میں گزر گئی زینب۔ وہ بی بی جو اپنے بھائی کی لاش اور 72 لاشوں کے درمیان سے گزر کے آئی تھی، اس کو اتنی تکلیف نہیں ہوئی تھی، لیکن علی کی بیٹی پہ کیا گزر گئی، کنیزی میں مارا گیا۔ اور وہ بی بی جو شام غریبہ کی تنہائی میں گھبرا کر ام کلثوم کی آغوش میں پناہ لینے آئی تھی، کل مصائب پڑھا، اب بی بی کی نگاہ زینب پہ ٹھہری اور گھبرا کر آ کر اپنی پھوپھی سے لپٹ گئی، اے پھوپھی اماں مجھے بچائے، اے میری پھوپھی اماں۔ جناب زینب کھڑی، اے یزید تو یہ نہیں کر سکتا، تیری مجال یہ نہیں کر سکتا۔ جناب زینب نے اس لہجے میں گفتگو کی، یزید نے کہا میں کر سکتا ہوں، میں حاکم ہوں، حکومت میرے اختیار میں ہے، میں جو چاہوں وہ کر سکتا ہوں۔ تو جناب زینب نے کہا کہ اگر تو یہ کرے گا تو اسلام سے خارج ہونا پڑے گا تجھے۔ وہ بہت پہلے اسلام سے خارج ہو گیا تھا، لیکن جناب زینب صرف دربار میں موجود چند مسلمانوں کا فائدہ اٹھانا چاہتی تھی، کیونکہ اس کو بہرحال مسلمانوں کی خلافت کرنی تھی۔ یہ جملہ سن کے وہ بھی گھبرا گیا کہ اگر مجھے یہ کرنا پڑا، کیونکہ اسلام میں کسی مسلمان کو اسیر نہیں بنایا جا سکتا تھا، کنیزی میں نہیں دیا، یہ تو رسول اللہ کی نواسیاں تھے، یہ تو رسول اللہ کی بیٹیاں تھیں۔ یزید کو مجبوراً خاموش ہونا پڑا۔ پھر اس ملعون نے تقاضا کیا، یزید نے اسے ڈانٹ کے بٹھا دیا، سلام ہو علی کی بیٹی پر کہ جس نے شام غریبہ میں جلتے ہوئے خیموں سے صرف سید سجاد ہی کی حفاظت نہیں کی تھی، بلکہ یزید کے دربار سے فاطمہ بنت الحسین کی بھی حفاظت کر کے لائی تھی۔ السلام علیک یا بنت رسول اللہ۔ ماتم